بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، تو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا، امید ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو خوشیوں کا ذریعہ بنائے اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے، میاں بیوی یا شوہر وائف ہسبینڈ جو بھی کہیں جس لینگویج میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہت قربت والا رشتہ بنایا ہے، مرد کہیں سے ہوتا ہے، عورت کہاں سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کسی سے ملتے ہے، اگر اس سے اچھے تھینک یو کہیں، اسے کہیں شکریہ، یا کوئی ایسے الفاظ جزاک اللہ، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگلے بندے کا دل خوش ہوتا ہے۔ مگر آج کل جو ایک بہت ہی عام تقریباً دیکھا جاتا ہے ایشو، وہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خاوند کی ناشکری، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سو سال، 1400 سال تقریباً پہلے ہی اس چیز کے اوپر حکم دیا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ اور ایسی اگر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، آپ کو ہم یہ ڈیٹیل سے ساتھ ہی بتاتے ہیں، آپ سنیں گے کہ عورت کے لیے جہاں پہ عام ہوتا ہے کہ بندے کو لیے کہا گیا کہ خدا اللہ تعالیٰ، اور ایسی عورت کے لیے پہلے اگر بزرگوں نے سنے تو وہ کہتے ہیں مزاجی خدا، تو وہاں تک کہا گیا کہ عورت جب اپنے بندے کی ناشکری کرتی ہے تو وہ اس کے اعمال ضائع ہونے تک کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس چیز سے بچے، ورنہ اسے کہ اعمال غارت ہو جائیں گے، اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ اب ہم سمجھو ساتھ ہی آپ بھی دیکھ بھی سکتے ہیں، حوالے کے طور پہ بھی، بک کے بھی ساتھ ساتھ آگے اگر دیکھتے جائیں کہ خاوند کی ناشکری عورت کو کہا گیا کہ عورت خاوند کی ناشکری نہ کرے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو بس ناشکری کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں، جو کچھ آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ناشکری کی باتیں ایسے بتائی گئی کہ یہ کس میں ہے ناشکری کی۔ میں نے آپ کے گھر میں آ کے کیا ہی دیکھا ہے، بس میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس قسم کے فکرے جو عورت بولتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں جب وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ میں نے ایک کتاب ایک عجیب بات پڑھی، مرد شرک کرے تو اس شرک کے اوپر اس کو کہا گیا کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، لِیَحْبَطَنَّ أَعْمَالُکَ۔ مرد اگر نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو اس کو کہا گیا ان تحبط اعمالکم، یعنی کہ تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ یہاں پہ یعنی کہ شرک کے اوپر، آقا علیہ السلام نبی کی گستاخی کے اوپر عمل ضائع کرنے کا کہا گیا، تو اسی طرح تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ لیکن عورت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاوند کی ناشکری کرو گی تو ہم تمہارے بھی کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ عورت سے جب پوچھو کہ تمہیں خاوند کیسا لباس بنا کر دیتا ہے، کہے گی 4 چیتھڑے۔ بھائی کبھی اس نے کوئی جوتی بھی اچھی لے کر دی؟ او جی 4 لتھڑے۔ بھائی گھر میں کوئی برتن بھی تمہیں لے کر دیے ہیں؟ ہاں جی بس 4 ٹھیکرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر بات کو عجیب ہی کر کے دینا۔ بھائی تمہیں کھانا پینا کیسا دیتا ہے؟ او بھائی کیا کریں، بس 4 چھچڑے۔ تو بیوی کے دل میں خاوند کی قدر آتی ہی نہیں، بات بات پر تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے دل میں میاں کا کوئی کام جچتا ہی نہیں ہے، جس وجہ سے ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ میاں بیوی سے تنگ اور بیوی میاں سے تنگ ہے کہ اس کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی، یا وہ جب یہ کام نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہی ہمارے گھر میں اکثر ناچاکیاں اور
घरेलू मसाइल पैदा होते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प आपको वाक़या सुनाता हूँ। हमने अक्सर ये याद करते हैं, पहले भी सुना था, तो अभी आपको तारीरी तौर पे हवाले के साथ सुना देता हूँ कि एक बड़े अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, बड़े नेक थे। तो उनकी बीवी नाशुक्री थी। लोग तो उनके बड़े मुतक़िद थे, लेकिन बीवी उनको कोई अहमियत ही ना देती और बदज़बानी करती रहती। एक दिन उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, कोई ऐसा अमल मुझे करवाइए कि बीवी के दिल में मेरी कदर बैठ जाए। उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उनको हवा में उड़ने की करामत अता कर दी। चनाचे वो हवा में उड़ते हुए अपने घर के ऊपर से गुज़रे। बाद में घर आए तो बीवी ने कहा कि तू भी बड़ा बुज़ुर्ग बना फिरते है। बुज़ुर्गों को तो आज मैंने देखा कि हवा में उड़ते जा रहे थे। वो कहने लगे, अल्लाह की बंदी, वो मैं ही तो था। वो झट कहने लगी, अच्छा, मैं भी कहूँ कि ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। यानी कि अगर उसको जब कोई और था तो ऐसा लग रहा था बड़ा अल्लाह का बुजुर्ग है। जब अपने बंदे की बात आई तो वो तभी उसी वक्त कहने लगी कि अगर अच्छा तू ही था तो टेढ़ा टेढ़ा था। तो उसने बेचारी को नाशुक्री करने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरुल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्र अदा नहीं करता। लिहाजा बीवी को अपने दिल खामंद की शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करना चाहिए। तो इसके साथ ही एक जो दूसरी बात आम देखी जाती है वो ये होती ना शुक्री के साथ साथ कि जब औरत बाहर जाएगी बड़ी बन संवर कर जाएगी, अपने आप को तैयार करेगी, मगर जब घर रहती है तो वो ऐसे नहीं लगती। तो इस वजह से ये दूसरा जो ज़रिया, एक तो नाशुक्री है और दूसरी ये बड़ी वजह है कि एक औरत के अंदर ये आम आदत देखेगी कि घर के अंदर मैली कचैली बन कर रहेंगी और बाहर जाएंगी तो बन संवर कर निकलेंगी। घर में देखें तो भंगन नज़र आएंगी और बाहर देखो तो हूर की बच्ची नज़र आएंगी। ये बहुत बड़ी गलती है। दुनिया ने आपको मोहब्बतें नहीं देनी, खामद ने मोहब्बत देनी है। इसलिए औरत की ज़िम्मेदारियों में से बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि मर्द की उम्र जवानी की हो या बुढ़ापे की, औरत हमेशा घर के अंदर साफ़ सुथरी रहे। ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त दुल्हन ही बनकर रहे, मगर साफ़ सुथरा रहना तो एक अच्छी आदत है। मैला कचैला बंदा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो साफ़ सुथरी बनकर रहिए और खुश इखलाक खुश मजाज बनकर रहिए। अल्लाह ताला आपके घर को खुशियों से भरगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ और बरकतें अता करेगा, इंशाअल्लाह।